मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सैमा विक्टर का सलाम। हमारी बाइबल स्टडी की सीरीज़ जो है आज उसकी तीसरी ऑडियो है। इससे पहले हमने ये सीखा कि जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं और दिल से कबूल करते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, यानी कलाम हमारे अंदर रहता है और कलाम हमारे दिलों पर नक्श हो जाता है और हर पल हमारी रहनुमाई करता है। ये हमारे निजात दहिंदा की ख्वाहिश है कि कलाम हमेशा हमारे दिलों में रहे, क्योंकि वो हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहता है और फ़कत नया करने की कुदरत सिर्फ़ और सिर्फ कलाम मुक़द्दस में है। हम सीख रहे हैं कि कलाम पाक के पढ़ने का तरीका क्या है। अजीज़ों, हमने पिछली ऑडियो में ये सीखा था कि जो पहला पॉइंट है यानी उम्मी अंदाज में कलाम को पढ़ना, और उसमें हमने सीखा कि जब भी कलाम को पढ़ा जाए, बांटा जाए, तो सबको जमा करना चाहिए। यानी हमारे पास बड़े भी होने चाहिए, बुज़ुर्ग, मर्द, औरतें और बच्चे, इन सबको जमा करना चाहिए और इन सब के सामने खुदा के कलाम को बांटना चाहिए। और जो हमने हवाला पढ़ा था उसमें भी यही था कि जब इस्राएली खुदावंद के हुजूर उस जगह आकर हाज़िर होते थे, तो फिर जिसको खुदावंद चुनता है वो उन लोगों के सामने खुदा के कलाम को बांटता था, और इस तरह से लोगों के अंदर खुदा के कलाम से आगाही आती थी और लोग खुदा के खौफ में उसका हुक्म मानते हुए चलने की कोशिश करते थे। आज भी जब भी खुदा का कलाम बांटा जाता है तो खुदा के खादिम जो हैं वो अपनी कलीसिया में जो भी लोग मौजूद होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं एक जगह पर और कलाम पढ़ा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे। दूसरा पॉइंट हमने सीखा था कि कलाम पर ध्यान देना, और उसका जो हवाला था उसमें हमने सीखा कि ज़बूर में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। इससे हमने ये सीखा था कि कलाम को सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उस पर कान भी धरना है, उस पर ध्यान भी देना है और फिर उसको दिल से कबूल भी करना है, ताकि जब हम कोई बात को जब दिल से कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारा दिल हमारे जहन को हिदायत देता है कि हम उस कलाम के मुताबिक अमल भी करते हैं। तो सिर्फ कलाम पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस पर ध्यान देना यानी उस पर कान धरना, उस पर फोकस करना, और फिर इस तरह से जब वो कलाम हमारे दिल में होता है तो फिर हमारा जहन जो है वो उस कलाम पर अमल करने के लिए हमारे जिस्म को भी हिदायत करता है। तीसरा पॉइंट, आयात को ज़ुबानी याद करना, और इसका हवाला है ज़बूर 119 और इसकी 11 आयत। लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। आगे इस्तिश्ना 11 बाब और 18 आयत को भी पढ़ना चाहूँगी। इसलिए मेरी बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिंद। आमीन। है कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो ये खुदा की ख्वाहिश होती है कि उस कलाम को हम अपने दिल में, अपनी जान में महफूज रखें। दिल से ख्याल होते हैं और फिर जहन उस पर अमल करता है, और जान का मकसद होता है अपने खून में शामिल करना, यानी हमारी रग रग में खुदा के कलाम को समो लेना है, और ये सब खुदा की मदद से ही होता है। पाक रूह जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो वो कलाम हमारे दिल में रहता है और हमारे खून की एक एक बूंद जो होती है वो इस बात की गवाही देती है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी पेशानी पर वो टीकों की मानिंद हो। तो अजीज़ों, इस आयत से जो पाक रूह ने मुझे सिखाया तो मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह से हम ज्वेलरी पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं और बार बार उसकी तरफ हम देखते हैं, और जिस तरह हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ज्वेलरी पहनते हैं, तो हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है उसकी खूबसूरती ये कलाम होता है। हमारे हाथों में हर वक्त कलाम होना चाहिए
اور اسی طرح ہمارے ماتھے پہ یعنی ٹیکوں کی مانند یعنی ایک جیولری کی طرح وہ ہر وقت کلام ہمارے ماتھے پہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے. اور ہماری خوبصورتی ایک جسمانی خوبصورتی نہیں، ہمارے زیور جسمانی زیور نہیں بلکہ یہ روحانی زیور ہے، یعنی یہ روحانی کلام ہے جس کی وجہ سے ہماری شخصیت خوبصورت لگتی ہے جب صرف اور صرف کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ جب آپ بار بار خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے اور ہمیں زبانی یاد ہو جاتا ہے. اور کہیں جب خدا کے دیے لوگ جب ہمارے ساتھ مجلس میں ہوتے ہیں تو پھر وہ زبانی آیات آٹومیٹکلی ہمارے منہ سے نکلنا شروع ہوتی، کیونکہ یہ روح کی مدد سے ہم خدا کے کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے نوشتوں کی تحقیق کرنا. کلام پاک میں اگر ہم پرانے عہد نامے میں پڑھیں تو خدا یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں بہت سی ہیں، یعنی نبوتی کلام بہت سا ہے جو ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، جو خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں ہمیں بہت سے نشانیاں دیتا ہے. اور پھر نئے عہد نامے میں ان تمام نبوتی کلام جو خدا یسوع مسیح سے متعلق تھا، نئے عہد نامے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے. تو نوشتوں کی تحقیق کرنے سے مطلب یہ ہے کہ پرانے عہد نامے سے بھی پڑھنا چاہیے نبوتی کلام کے بارے میں، اور اس کے بعد نئے عہد نامے سے بھی اس تکمیل نبوت کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے. اس کا حوالہ ہے امثال اور اس کا 15 باب 28 آیت. صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے. آمین. جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں یعنی روحانی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور خدا کا کلام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس دوران بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں جو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ الجھنیں ہوتی ہیں، تو پھر یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہوتی کہ اس سے پہلے جب ہم لوگوں کے ساتھ کلام کو بانٹیں تو اس سے پہلے ہمیں پوری طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ صرف کلام پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کلام کو آگے لوگوں کے ساتھ بانٹنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ہر ایک انسان جو سچائی کو سیکھتا ہے، یعنی کلام پاک کو جو ایک سچائی ہے اس کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہے، تو پھر ہمیشہ اس کے پاس ہر قسم کے سوال کا جواب کلام مقدس سے موجود ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی بائبل اسٹڈی کریں تو کچھ پرانے عہد نامے سے بھی پڑھیں اور پھر آگے اس کی جو تکمیل ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب سوچ اور سمجھ کے ساتھ دیا جائے. نوشتہ کیا ہے؟ نوشتہ پریڈکشنز کو کہتے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھیں. نئے عہد نامے میں یسوع مسیح بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف لائے اور اس طرح یسایہ میں درج نوشتہ پورا ہوا. یسایہ 61 باب اور اس کی پہلی آیت. خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. آمین. یہ پرانے عہد نامے سے ایک نوشتہ ہے اور اس کی تکمیل جو ہے وہ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 18 سے 21 آیات، جہاں خداوند یسوع مسیح سیناگوگ میں جہاں جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں پر ان آیات کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھیں. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. آمین. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں نبوت تھی اور نئے عہد نامے میں
جو ہے وہ نبوت کی تکمیل ہوئی، اور اس کی تکمیل خود خدا یسوع مسیح کے الفاظ سے ہوئی۔ 5واں پوائنٹ، مضامین کے حوالے سے کلام پڑھنا، اور اس کا حوالہ ہے 2 تیموتھیوس، اس کا 2 باب اور 15ویں آیت۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرو جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ تو فرینڈس، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مضمون کے مطابق، یعنی کسی ٹاپک کے مطابق کلام کو پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ فضول کی بحث و تکرار سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جب بھی کبھی کلام کو سیکھنے کے بعد شیئر کرنا ہو تو ایسے بیان کرنا چاہیے کہ خدا اس سے خوش ہو، یعنی ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ درست طور پر کلام کا بیان اور موقع مناسبت کے مطابق کلام کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل ٹاپک ہوتا ہے اس پہ سے ہم ہٹ جاتے ہیں، اور فضول قسم کی ایک بحث و تکرار میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور جو اصل بات ہم نے شیئر کرنی ہوتی ہے وہ کہیں چھپ جاتی ہے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ایک جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ انتشار پھیل جاتا ہے، اور جو اصل بات ہوتی ہے وہ اس کو سیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ ہم ان تمام 5 پوائنٹس کو سیکھ سکے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو ریوائز کرنا چاہوں گی۔ کلام پاک پڑھنے کے 5 طریقے ہیں، جس میں ہے عمومی انداز میں کلام کو پڑھنا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا اور کلام کو بانٹنا۔ دوسرا پوائنٹ، کلام پر دھیان دینا، یعنی کہ اس پر فوکس کرنا، اس پر سوچنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے آیات کو زبانی یاد کرنا، یعنی جب کلام ہم پڑھتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو وہ ہمارے دل پہ نقش ہوتا ہے، اور بار بار وہ ہمارے سامنے کلام آتا ہے۔ بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آیات ہمیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جب جہاں خداوند ہم سے خدمت لینا چاہتا ہے تو وہ ان آیات کو ہماری زبان سے ادا کرواتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، نوشتوں کی تحقیق کرنا، یعنی پرانے عہد نامے سے بھی پڑھنا، اور پھر ان نوشتوں کی جو تکمیل ہے، یعنی نبوتوں کی جو تکمیل ہوتی ہے، اس کو نئے عہد نامے سے بھی پڑھنا، اور انویسٹیگیٹ کرنا کہ کس طریقے سے پرانے عہد نامہ کا نبوتی کلام نئے عہد نامے میں تکمیل پاتا ہے۔ 5واں پوائنٹ، مضامین کے حوالے سے کلام پڑھنا، یعنی ٹاپک لے کر پھر اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اس پر دھیان دینا، فوکس کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، اور پھر اس کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹنا۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ ہم نے بائبل اسٹڈی کا انٹروڈکشن جو ہے، اس کا جو ایپیسوڈز ہیں اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے، آمین۔